السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ۔ آج عید کا پہلا روز ہے، عید الاضحیٰ کا، عید قرباں ہے، لیکن اس شہر اقتدار میں یعنی کہ اسلام آباد میں آج بھی ایک بڑی تعداد میں تقریباً 200 سے 300 بلوچ طلباء احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھی طالب علم جو 17 سالہ فیروز بلوچ 11 مئی سے لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کیمپسز میں بلوچ طلباء کی ہراسمنٹ بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی پریس ریلیز کے مطابق وہ اپنے گھروں کو اسی خوف کی وجہ سے عید کرنے نہیں جاتے کہ وہاں پر انہیں خدشہ ہے کہ جو ان کی پروفائلنگ ان یونیورسٹی کیمپسز میں کی گئی ہے اس وجہ سے ان کو رستے سے لاپتہ کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کی پروفائلنگ کی وجہ سے حفیظ بلوچ اور دیگر کئی طلباء کو بلوچستان میں خضدار اور دیگر علاقوں سے تربت سے لاپتہ کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، بلوچ طلباء اور صحافیوں اور دیگر لاپتہ افراد کے مقدمات بھی عدالتوں میں لڑتی رہتی ہیں، ایمان مزاری وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اس احتجاج کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ تو ایمان سے پوچھتے ہیں کہ ایمان، یہ آج عید کا روز ہے، آپ بھی موجود ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا اس طرح کے احتجاج جو ان سے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے؟ کوئی اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا ہے، چاہے کسی انڈیویجول کو ہی مل رہا ہو؟ دیکھیں اسد، آئی تھنک جو ان طلباء کی جد و جہد جنوری فیبرری سے شروع ہوئی ہوئی ہے، کم از کم اس کا ریلیف ملا ہے، چاہے وہ حفیظ بلوچ کو ہو، چاہے اور اسٹوڈنٹس کو رہا کیا گیا ہے۔ ایشو صرف یہ ہے چھوٹا سا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں عید ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی نے روک کر یہ نہیں پوچھا کہ یہ بچے کیوں اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، کون اپنی مرضی سے عید پر سڑکوں پر جائے گا۔ تو یہ سب سے زیادہ افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے، اس میں بے حص ہو گئے ہیں لوگ۔ بالکل بے حص ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ میڈیا کو کال کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئے، آپ کے علاوہ آج کوئی میڈیا نہیں ادھر آیا ہوا۔ تو یہ بلوچ کی اہمیت ہے اس ملک میں، پھر جب اکسایا جاتا ہے انہیں، پھر جب اس طرف لے کر جایا جاتا ہے، پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بالکل، میں ایمان کہ آپ اگر بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف ریاست نہیں بے حص ہوگی، شاید ہمارا معاشرہ اور میڈیا سب بے حص ہو گئے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب بلوچ طلباء کو اور بلوچ لوگوں کے ان گریوینسز کو ہم سنیں گے نہیں، ان کو ایڈریس پھر کون کرے گا؟ اور پھر یہی وہ پوائنٹ ہوگا جو لوگ ان کو پہاڑوں پر لے جا رہے ہیں اور عسکری پسندی کی طرف راغب کر رہے ہیں، یہ بات ان کو ایک آرگومنٹ دے رہی ہے ریاست کے خلاف کہ دیکھو آپ کیوں اس ریاست کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ ریاست تو آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایمان، اگر میں پوچھوں کہ آپ کیونکہ فیروز کی بھی لائر بھی ہیں، آپ نے ان کی پٹیشن بھی کنٹیسٹ کری، کہاں تک پہنچا ہے ان کا کیس اور کیا اس میں اب تک اپڈیٹ ہے؟ اب سپٹمبر میں نیکسٹ ڈیٹ ہے، جو کمیشن بنایا گیا تھا بلوچ طلباء کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پر، اس کی پہلی میٹنگ ہوگی ابھی اگست میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن جو انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ پہلے بچے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ، ادھر جج صاحب نے کہا جی آپ ہیبیس میں آ نہیں سکتے کیونکہ آپ کمیشن کے سامنے گئے ہوئے، انہوں نے اپنی آپ سے قانون اور آئین بنایا جج صاحب نے۔ پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کمیشن کے خلاف اور ایچ ای سی کے خلاف۔ آج تک کمیشن نے کچھ انفارمیشن نہیں دی کہ فیروز کہاں ہے، کیا اس کی جو کال ریکارڈز ہیں وہ نکالے ہیں، پولیس نے کوئی بھی معلومات نہیں دی۔ تو ایک 17 سال کا بچہ 11 مئی سے لاپتہ ہے، 2 مہینے مکمل ہونے والے ہیں 11 جولائی کو۔ میری امید ہے کہ وہ اس سے پہلے واپس آ جائے۔ بالکل، آپ اگر یہ سمجھنے کی ایمان کی بات کوشش کریں کہ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ہے 11 مئی سے لاپتہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، جو کہ ابھی ظاہری بات انہوں نے کنفرم ہونا ہے، اور کنفرم ہونے کے لیے ایجنسیز کی رپورٹ بھی درکار ہوتی ہے ہر جج کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ لاپتہ کمیشن میں چلیے۔ یہ وہ لاپتہ کمیشن ہے جہاں پر کسی لاپتہ شخص کی ماں یا بہن یا بیوی چلی جائے تو وہاں پر جاوید اقبال جیسا گھنونا کردار بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو شوہر کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر یہ بھیج رہے ہیں فیروز کی فیملی کو کہ آپ جا کے وہاں سے اپنا پیارا لاپتہ جو ہے اس کو بازیاب کروا لیں۔ تو ایمان، آپ کیا سمجھتی ہیں جو سپٹمبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عطر منڈلا صاحب، انہوں نے ٹائم دیا ہے حکومت کو کہ وہ کچھ اس میں کر لے ٹھوس، ورنہ پھر وہ فیصلے کی طرف جائیں گے؟ تو یہ ایک اچھی خاصی مدت ہے، اگر سپٹمبر تک شہباز شریف ہی پرائم منسٹر رہے تو پھر انہی کو طلب کیا جائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا پریشر ہے کورٹ کا اس حکومت پر کہ شاید کچھ
हुकूमत ये कुछ कर ले? देखिए अदालत का भी प्रेशर है असद, लेकिन ज़्यादा अहम जो प्रेशर है वो अवाम का प्रेशर है, वो इन बलोचों का प्रेशर है जो ये मज़ामत करते आ रहे हैं। अब देखिए ये जो सिचुएशन है हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने कितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। रियासत को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पे जा रही है और नज़रसानी करनी चाहिए इस जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी पर, इसे एंड करना चाहिए। शुक्रिया। ईमान से हमारी बात हो रही थी, हम दीगर बलोच तलबा से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बलोच तलबा की पीस वॉक है, आज ईद का पहला रोज़ है और आप देख सकते हैं कि ये बलोच तलबा ईद नहीं मना पा रहे बल्कि सड़कों के ऊपर अपने प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, यहाँ से मज़ीद में हम आपको भी वॉक भी दिखाएंगे, ये पीस वॉक भी, और उसके अलावा हम यहाँ पर आपको बलोच तलबा तकरीरें करेंगे उसका भी अपडेट करेंगे। शुक्रिया। जिसकी भाई कईयों सालों से लापता है, एक बेटी 12 साल हो गए हैं जिसने अपनी अबू की आवाज़ तक नहीं सुनी, वो कैसे और कहाँ की ईद मना सकता है? वो उसके लिए ये ईद के त्यौहार उस दर्द को, उस अजियत को दोबाला करने के बराबर हैं। आज नहीं बल्कि कईयों साल हो गए बलूच को रोडों पर बैठे हुए, कईयों ईद गुजर गए यहाँ, लेकिन हमारे जो प्यारे थे वो वापस लौट कर नहीं आए। हमारा ईद तब मुमकिन है जब हमारे प्यारे घर वापस लौट आए, तब हम ईद कर पाएंगे और जवाब भी हमारे पास होगा ईद का। ये त्यौहार ईद के उनके लिए शर्मिंदा तो वो लोग होने चाहिए जिन्होंने उन तुलबा को, उन माओं को अपने बेटों की आवाज़ सुनने के लिए तरसा रखा है, और वो आज जाकर अपने बेटों से कहेंगे कि ईद मुबारक, अपनी घर वालों से कहेंगे ईद मुबारक। शर्म तो उनको आना चाहिए, तब वो लोग ईद मनाने के काबिल हो सकते हैं। आज हिसाब करेंगे दी ओती बल्कि झटसीना गंद लगे, बल्कि वो ज़मीन चिशखस कशोक मरे रिसाब कर समरे कि हरा दयानन बंद मससुन हमोदिया नैनो ईद, बल्कि झटसीना गंद लगे था, बल्कि हमो कोटिए बंद करोक मलोका राम बरे होते चुंडस खस से हरा दन गंद बरे क्या नो ईद। वो ज़रूर उस्तटी पारोल कि हरा कना वारिस को, हरा कना पिना, कना ज़मीन ना, कना जिंदा ना, कना नंगा ना सौदाई केरा उफ्ता नो ईद मुबारक मरे, उफ्ता पेशानिया दा चिश्क मरे कि बंदुट ओलुम कना पिना सौदा गिरुरे और सौदा करसौरे कुल्ले सौदा करसौरे नना मखलूक अहीदा मुस्तम करे का ईदा दूती नाम तिखा के नत्या नाम तिखा के हरादन जाहिर मसका इन खुशी न दे ऐनो बलोच तुन हिन्नाम न जागा दूती नतिखीसुन कनिन की दितर बाज वहेंगे फैने ऐनो बलोच हिन्नाम खीसुन अफक बल्कि दितर खीसुने वो अमर ऐनो ना दे ईद पाए, वो अमर ऐनो खुशी के, वो अरा दौलत अरा वड़ट पाई की ऐनो खुशुद, वो अरा वड़ट हम लोग मगाते ईद मुबारक पाए। हरा हफ्ता फिरटी कराची प्रेस क्लब ना मोना जुंडानो हरा साल ता साल तेरा चुनाता जहीरी उफ्ता गुमान की उफ्ता सूरत अरेजा अफक, लेकिन को भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे। आज का ईद का दिन दुनिया के 193 मुल्कों में बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हम भी यहीं थे, हमने भी ये मंजर आंखों से देखा है। हम अक्सर टेक्स्ट बुकों में पढ़ते हैं कि दो कौमी नजरिया क्या होता था या 70 साल पहले क्या हुआ था। आज हम आंखों से देख रहे हैं कि दो कौमी नजरिया क्या है। एक तरफ वो जो इस्लामाबाद और पिंडी में तैयारियां कर रहे हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ ईद की तैयारी है। दूसरी तरफ बलोच वो ये सोच रहे हैं कि हम ईद पे भी प्रोटेस्ट कर लें, शायद उनको इस एहसास हो जाए कि बलोचों की भी एक ज़िंदगी है, बलोचों की भी माएँ हैं, बलोचों की भी खुशी है। तो ये एक कौमी नज़रिया है जो हम देख रहे हैं, दो कौमी नज़रिया। तो सवाल ये है कि आज फिरोज़ बलोच के लिए हमने 4 बार पीस वॉक यूनिवर्सिटी के अंदर किया, 4 दिन कैंप लगाया, कई बार पुलिस थाने चक्कर लगाए, अदालतों के चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग भी नहीं है। हम कौन सा मुतालबा कर रहे हैं कि रेकोडेक में हमें परसेंटेज दिया जाए।
ہم کون سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سینڈک میں ہمیں پرسنٹیج دیا جائے, ہم کون سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سی پیک میں ہمیں پرسنٹیج دیا جائے, وہ ہم نے بہت ترقی دیکھ لی. ہم یہ کہ اس مطالبہ کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن, جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو رائٹس دیتی ہیں ہر انسان کو, جو ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ہر انسان کو, ہم وہ ایک بنیادی جو انسان کا رائٹ ہوتا ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیروز بلوچ کہاں پہ ہے. دوسری بات یہ کہ آج یہ تصویر, یہ فیروز بلوچ کی تصویر سوال کرتی ہے ان تمام لوگوں سے جو انسانیت کا علمبردار بنے ہوئے ہیں, وہ ان تمام لوگوں سے جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی جانور گم ہو جاتا ہے, بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا پہ اشتہارات دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ انسان لاپتہ ہے, 10 سالوں سے لاپتہ ہے. ذاکر مجید کی ماں کہتی ہے کہ مجھے 12 سالوں سے یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں, ٹھنڈا پانی پیتی ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا بیٹا پانی پی رہا ہوگا یا نہیں, ناشتہ کرتی ہوں تو یہ یاد آتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کھا رہا ہوگا کہ نہیں. یہ علم دنیا میں کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں یہ علم, یہ کربناکی, یہ اذیت کوئی قوم برداشت کر رہی ہے؟ یہ صرف بلوچوں کی قسمت میں ہے. یہ تصویر سوال کرتی ہے ان نام نہاد سرداروں سے کہ جنہیں بلوچوں کی منشا کے بغیر ان پر امپوز کیا گیا. یہ تصویر سوال کرتی ہے ان پارلیمانی لیڈران سے کہ جن کو بلوچوں کی مرضی کے بغیر انہیں کرسیاں اور وزارتیں دی گئیں. کہ آج یہ بلوچ ان کسی سردار کو نہیں مانتے, کسی پارلیمان پرست کو نہیں مانتے کہ جنہوں نے عہد یہ لیا تھا کہ ہم قوم سے اور زمین سے وفا کریں گے, لیکن آج وہ بڑی بڑی حالتیں, بڑی بڑی کرسیاں اور بڑے بڑے ایوان میں چلے گئے اور قوم کا نام بھی بھول گئے ہیں. تو یہ تصویر ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا اپنے ہمدردوں کے حوالے سے. بلوچ قوم کی تاریخ میں دشمن تو دشمن, وہ اپنا کام کرتا ہے, اس سے وفا کی امید تو نہیں ہے, لیکن جو ہمدرد ہوتے ہیں, جو بلوچوں کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں ووٹوں کے ذریعے اس کو بیچ دیتے ہیں, وہ جو میڈیا والے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ٹی آر پی اور ذاتی تشہیر کے لیے اپنا اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں, لیکن جب ان کو شہرت اور رینکنگ مل جاتی ہے اس کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے. وہ مریم بی بی جب کوئٹہ میں جا کر یقین دہانی کرتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے, جب اقتدار میں آتی ہے ایک ٹویٹ کرنا پسند نہیں کرتی. ہم اپنے دشمن سے زیادہ, اپنے ہمدردوں سے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ماضی میں جس طرح انہوں نے ہمارا زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی اور سامراج سے جا کر ایوارڈ لیے, اب وہ ایک ٹویٹ کرنا تک پسند نہیں کرتی. ہمیں دشمنوں سے زیادہ اپنے ہمدردوں سے اب گلا ہے. ہاں, سچے جو ہمدرد ہیں, سنسیریٹی کے ساتھ, جو واقعی مخلصیت کے ساتھ کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج بھی بلوچ کیمپ میں سبین محمود کو اپنی بیٹی کے طور پر مانا جاتا ہے کہ واقعی حقیقت میں وہ بلوچ قوم کے لیے مخلص تھی اور آواز اٹھاتی تھی. بلوچ 100 سال وفا بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر کسی نے مشکل کے وقت اس کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی, یہ نہیں بھولتا. تیسری بات کہ جب بلوچستان میں یہ 15 سال سے مسئلہ چل رہا ہے لاپتہ ہونے کا, اٹھائے جانے کا, لیکن جب بلوچوں نے یہ فیصلہ کیا اب ہم جاتے ہیں کیپٹل میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, بڑی یونیورسٹیز میں, وہاں پہ ہم پڑھیں گے, علم اور ذات اور شعور حاصل کریں گے تاکہ بلوچستان میں جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, لوگوں کو شعور دیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال حفیظ بلوچ ہے, ایم فل کا سکالر, وہ شعور یافتہ انسان جسے اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے 6 مہینے تک زندان میں ڈالا گیا. کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ عدالت نے اب خود اس کو باعزت بری کیا ہے, لیکن اس 6 مہینے کی جو اذیت تھی, جو کربناکی تھی, جو ظلم تھا, اس کا حساب کون دے گا؟ ہمارے ایم فل سکالر کو یہ ہوا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اتنے کربناکی کے باوجود, اذیت کے باوجود حفیظ بلوچ خوش قسمت تھا کہ اس کے لیے ہر طبقہ فکر نے آواز اٹھائی. لیکن وہ جو 10,000 سے زیادہ طالب علم ہیں جن کا نام تک ہمیں نہیں پتا, ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ ایسی بھی غریب فیملیز ہیں جن کے پاس اپنے بیٹے کی تصویر نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش کر سکے, اتنی غریب ہے. آج پنجگور کی گلیوں میں ایک ایک گھر سے ایک بندہ لاپتہ ہے, آج پروم کی گلیوں میں ایک ایک گھر سے بندہ لاپتہ ہے, آج برکھان, خوزدار اور کوئٹہ کی گلیوں میں ایک ایک گھر سے بندہ لاپتہ ہے. اور کون سا طریقہ ہے جو بلوچوں نے اختیار نہیں کیا, جو ایک آئینی ہے, جو قانونی ہے, جو ایک پازیٹیو طریقہ ہے؟ ہم قدیر کوئٹہ سے اسلام آباد تک دنیا کا سب سے بڑا لانگ مارچ کرتا ہے, صرف اس امید کے ساتھ شام مین اسٹریم میڈیا والے انہیں سنیں گے, لیکن اس سے جس طرح کے سوالات کیے گئے وہ آج بھی میڈیا پر موجود ہیں. ہم قدیر کوئٹہ سے لے کر کراچی تک یہ اس امید سے پروٹیسٹ کرتا ہے, اس امید سے پیدل بچوں اور عورتوں کے ساتھ لانگ مارچ کرتا ہے, شاید ہماری آواز سنی جائے. کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, کس کو وکیل کریں, کس سے منصفی چاہے؟ آپ بتائیں کون سا وہ آئینی, جمہوری اور قانونی طریقہ ہے جو بلوچوں نے, بلوچ اسٹوڈنٹ نے, بلوچ جو میڈیا والے ہیں, بلوچ لوگوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا.
آپ خود بخود ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ ہارڈ چوائس اپنائیں، آپ خود فورس کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں، یہ کسی ہیں، یہ کہانیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنے کریکٹرز پڑھے ہیں. محمد حنیف نے کچھ کریکٹرز پر کوشش کی ہے کتاب لکھنے کی، دا بلوچ ہو از مسنگ اینڈ ادرز ہو آر، لیکن وہ بھی وہی ٹاپ رینک کیس ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے. وہ جو مظلوم کیس، وہ جو فیملی جن کا آج تک کیس رجسٹر بھی نہیں ہے، ان کے حوالے سے بات کون کرے گا؟ اور پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ حفیظ بلوچ، فیروز بلوچ اسلام آباد میں پڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ایسے ہزاروں فیملیز ہیں بلوچستان میں جن کا پتہ بھی نہیں ہے کسی کو. والدین کیا کرتے؟ اب بلوچستان میں اتنے مسنگ ہیں کہ جب لاش آتی ہے تو ماں باپ چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ہو. تو تک میں 300 سے زیادہ مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہے، خزدار میں 300 سے زیادہ مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہے، قبرستان برآمد ہوتے ہیں. اب میں یہ بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بیٹا ہو. شبیر بلوچ کی بیوی یہ سوچتی ہے، سوال کرتی ہے عدالت سے، مجھے بتایا جائے کہ میں بیوہ ہوں یا بیوی ہوں، اتنا تو بتایا جائے. آپ اس درد کا اندازہ، ایک بچہ کسی کا فوت ہو جاتا ہے لیکن وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اس کرب کا اندازہ کس طرح ہوگا کہ ایک بندے کو، ایک ماں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بیٹا 10 سال سے زندہ بھی ہے یا نہیں. تو یہ سوالات ہیں. راشد حسین اور حفیظ زہری کو دبئی سے اٹھایا گیا. بلوچ اس ملک سے کیا بحر بھی محفوظ نہیں ہے. ساکے بلوچ کا آذربائیجان سے اس کی لاش ملی ہے. وہ تیسرا بلوچ ہے اس کے ساجد حسین اور بانو کریمہ کے بعد جس کے باہر لاش ملی ہے. یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ شاید اس وجہ سے کہ شاید اس ملک میں ہمیں نہیں جینا جا رہا، ہم باہر جا کر کچھ زندگی گزاریں، لیکن وہاں بھی نہیں بچایا جا رہا. فیروز بلوچ یہ 17 سالہ معصوم، کس کو خطرہ ہے اس سے؟ آپ بتائیں. پہلے ہم سوال کرتے تھے اگر کوئی مظلوم ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے، اس کو عدالت میں پیش کریں، لیکن حفیظ بلوچ کے بعد اب ہم یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک ایم فل سکالر کو ناکردہ گناہوں کی وجہ سے اس پر کتنے سنگین الزام لگائے گئے. اب ہم عدالت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے عدالتیں بھی اسی طرح ہیں. تو ہم کس کو وکیل کریں، کس سے منصفی چاہے؟ آپ بتائیں وہ کون سا راستہ ہے جو بلوچ اپنائے؟ ہر طرح کا آئینی، جمہوری اور قانونی بلوچ طریقہ اپنایا بلوچوں نے. آج یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ کوئی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ قلم اور یہ پوسٹر ہیں. آج یہ پوسٹر ہے، کل کوئی اور پوسٹر ہوگا، بس پوسٹر بدلتے ہیں، کہانی وہی ہے، کردار وہی ہے. یہ 70 سال سے یہی چل رہا ہے. اگر ظلم سے، اگر اپریشن سے، اگر سپریشن سے اگر تم سمجھتے ہو کہ بلوچ خاموش ہو سکتے ہیں تو 70 سال میں یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی. بلوچوں کی تاریخ ہے کہ کبھی بھی مزاحمت برداشت نہیں کرتے، کبھی بھی ظلم برداشت نہیں کرتے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو بھی ان کے اپنے حق میں ہوگا، جو بھی ان کی اطاعت ہوگی. تو میں پھر بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو مقتدرہ اہلکان ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، جنہوں نے کوئٹہ جا کر یقین دہانی کرائی تھی، یقین دہانی بھی اس انداز میں کرائی تھی کہ میں مقتدرہ حلقوں سے بات کروں گا. ایک ملک کا وزیر اعظم جو جمہوری، جو کہتے ہیں برائے نام جمہوری ملک ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ حلقوں سے بات کروں گا. یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ ہمیں پی پی کی جمہوریت یاد ہے کہ جو کہتے تھے این ایف سی ایوارڈ میں تمام صوبوں کو حقوق مل جاتے ہیں. اسی پی پی کے دور میں ہیلی کاپٹر سے لاشیں گرائی گئیں. ہمیں نواز شریف کا دور یاد ہے، جو اپوزیشن میں تھے تو بلوچوں کی بڑی بڑی کہانیاں سناتے تھے. آج جب مقتدرہ حکومت میں ہے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اس جمہوریت کو بھی ہم نے 70 سال سے بہت آزمایا ہے. بھٹو جو جمہوریت کا ایک بہت بڑا علمبردار مانا جاتا ہے یہاں پاکستان میں، اس ریاست میں، کہ بہت بڑا لیڈر تھا، اس کے دور میں 30,000 مریوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، مریوں بہنوں کے ساتھ، وہ لاہور کی منڈیوں میں بیچی گئی. تو یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک بلوچ قوم کا سچ ہے. اگر کوئی آپ 1000 میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. 1 کروڑ کی یہاں کی آبادی میں 5 بندے بھی نہیں ہیں جو راولپنڈی اور اسلام آباد سے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ آپ کو ہمارا سچ سننا بھی پسند نہیں ہے، آپ کو ہمارا سچ جاننا میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے. ایک اور بات ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ایک نفسیات ہے، اس میں اگر آپ سردار ہیں، اس میں اگر آپ سردار پرست ہیں، اس میں آپ اگر مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، مذہبی شدت پسندی پھیلاتے ہیں، تو آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، آپ کے پاس گارڈز ہوں گے. لیکن اگر غلطی سے بھی ایک حفیظ بلوچ نکلتا ہے، غلطی سے بھی ایک فیروز بلوچ نکلتا ہے، غلطی سے بھی ایک ذاکر مجید نکلتا ہے، تو آپ کی جگہ زندان میں ہوگی. اگر آپ تعلیم کی بات کریں گے تو آپ کی بات زندان میں ہوگی. اگر غلطی سے بھی آپ کے اندر ایک کیوریاسٹی ہے، ایک آپ کے اندر ایک آواز ہے جو کہتی ہے کہ یار میں ایک علم حاصل کروں، میں قوم کے لیے سوچوں، تو پھر آپ کی جگہ زندان میں ہوگی. آخر میں ایک مصرے کے ساتھ کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں،
یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو، اب بھی جو چپ ہے انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔ منتوار۔ سہیل بلوچ کو، فصیح بلوچ کو، شہزاد بلوچ کو، ذاکر مجید بلوچ کو، راشد حسین بلوچ کو، زاہد کرد بلوچ کو، زاہد کرد بلوچ کو، شبیر بلوچ کو، تمام بلوچ طلباء کو، تمام لاپتہ افراد کو، بلوچ طلباء کو ہراساں کرنا، بلوچ طلباء کو ہراساں کرنا، بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ، بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، تعلیم دشمن پالیسیاں، تعلیم دشمن پالیسیاں، بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی، بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی، بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی، ہم پیروں کو سنانے نکلے ہیں، ہم پیروں کو سنانے نکلے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، بلوچ طلباء کو ہراساں کرنا، بلوچ طلباء کو ہراساں کرنا، بلوچ طلباء کی پروفائلنگ، بلوچ طلباء کی پروفائلنگ، فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی، فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی، فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی، فیروز بلوچ کو، سہیل بلوچ کو، فیروز بلوچ کو، we want ہم طلبہ بچانے نکلے، ہم طلبہ بچانے نکلے، ہم فیروز بچانے نکلے، ہم سہیل بچانے نکلے، ہم فصیح بچانے نکلے، راشد حسین بلوچ کو، راشد حسین بلوچ کو،
बंद करो, बंद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, 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 रियासत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम बलोच तलबा की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम फेरोज बलोच की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम फेरोज बलोच की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम फसी बलोच की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम राशिद हुसैन की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जाकिर मजीद की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जाहिद कुर्द की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, तमाम बलोच लापता अफराद के लिए निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, Baloch want justice, Baloch want justice, Baloch want justice, Baloch students want justice, Baloch students want justice, Baloch students want justice. फेरोज बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, सोहेल बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, फसी बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, शुएब बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, जस्टिस डिले जस्टिस डिले we want शुएब बलोच को शुएब बलोच की अपनी गुमशुदगी फसी तुलबा को रहा करना बलोच तुलबा को रास्ता करना बलोच तुलबा की प्रोफाइलिंग बलोच तुलबा की प्रोफाइलिंग We want Feroz wants Feroz wants Suhail wants Suhail wants Fasih wants बलोच स्टूडेंट वांट्स जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते तालीम दुश्मन पॉलिसियां तालीम दुश्मन पॉलिसियां बलोच तुलबा की जबरी गुमशुदगी बलोच तुलबा की जबरी गुमशुदगी बलोच want Baloch want Feroz want Fasi want Suhail want Shahzad want We want तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को बलोच तुलबा को हरासा करना 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 बलोच तुलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग बलोच तुलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग बलोच तुलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग तालीम दुश्मन पॉलिसी तालीम दुश्मन पॉलिसी तालीम दुश्मन हर दस्तूर तालीम दुश्मन हर दस्तूर तालीम दुश्मन हर दस्तूर फेरोज बलोच को फेरोज बलोच को
ذاکر مجید بلوچ کو ذاکر مجید بلوچ کو زاہد کرد بلوچ کو زاہد کرد بلوچ کو راشد حسین بلوچ کو راشد حسین بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو سہیل بلوچ کو سہیل بلوچ کو حسی بلوچ کو حسی بلوچ کو شہزاد بلوچ کو شہزاد بلوچ کو افتخار بلوچ کو افتخار بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو بازیاب کرو بازیاب کرو بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو جسٹس بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنا بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنا فیروز بلوچ کی جبری گمشدگی فیروز بلوچ کی جبری گمشدگی بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنا بند کرو بند کرو بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنا We want Feroz want Sohail want Feroz want Fasi want Shoaib want Sohail want We